बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त सुनने वाला जो बेंच था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे जो एक बड़े दबंग जज हैं, उनकी जानिब से आज अपने आप को अलग कर लिया गया है। उसकी वजह क्या है, क्यों अलग किया गया है? उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दो नैब के मुकदमात थे, उन दो नैब मुकदमात में ज़मानत से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त थी उस पर अपने आप को अलग कर लिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा क्या हुआ। जबकि परवेज़ इलाही को आज दोबारा एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया गया है और उनको लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 7 मुकदमात में जो दहशतगर्दी के मुकदमात थे, उनमें ज़मानत की जो दरख्वास्तें अबूरी ज़मानत खारिज हुई थी दहशतगर्दी अदालत से, उसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में आज जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी और आज की काज लिस्ट मनसूख कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को तोशाखाना में गिरफ़्तार हुए, 11 अगस्त को उनकी ज़मानतें अदम पैरवी खारिज कर दी गई, तो मेहरबानी करके इमरान खान की ज़मानतों को बहाल किया जाए। 2 दफ़ा समाअत हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर साहब मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया और अदालत की जानिब से कहा गया था कि आप दरख्वास्तें दे देते हैं और उसके बाद अदालतों में पेश नहीं होते। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त बग़ैर समाअत के काज लिस्ट कैंसिल कर दी गई है। और तफसीलात नहीं सामने आई, लेकिन मैं जो बेंच था वो अवेलेबल था, लेकिन समाअत नहीं की। जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, बरतानिया में वो मुकीम हैं और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो उनकी गिरफ़्तारी के लिए वज़ारत दाखिला ने FIA को लिखा है कि रेड वारंट जारी किए जाएँ उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से। चूँकि बरतानिया के साथ तहवील मुलज़िम या तहवील मुजरिम का कोई मुआहदा तय नहीं पाया, तो रेड वारंट जारी करने के बावजूद भी उनकी गिरफ़्तारी नामुमकिन है। अमली तौर पर तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये बताती हैं कि हर सूरत हमारे यहाँ आइन और कानून के मुताबिक मामलात को चलाने के लिए ये किसी भी हद तक मामलात जा सकते हैं और हर सूरत अदालत कानून के मुताबिक देखेगी। तो अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला सामने आता है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन के मुकदमे में जो उनकी डिस्चार्ज का फ़ैसला था गुजरांवाला का, उस डिस्चार्ज के फ़ैसले को सिंगल बेंच ने कलअदम करार दिया था। उस फ़ैसले को परवेज़ इलाही ने डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया। परवेज़ इलाही में के दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई। शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत आलिया ने एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। परवेज़ इलाही की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि साबिक़ वज़ीर आला को गुजरांवाला के मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। अपील में मज़ीद कहा गया कि सिंगल बेंच ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करने का फ़ैसला कलअदम करार दिया। सिंगल बेंच का फ़ैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। अदालत आलिया से इस्तदा है कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को एंटी करप्शन के मुकदमे में डिस्चार्ज करने का फ़ैसला बरकरार रखे। ये अब इंट्रा कोर्ट अपील है, इसमें अभी तक फ़ैसला सिंगल बेंच का सस्पेंड नहीं हुआ और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया गया है कि वो आएँ और अदालत की मुआवनत करें और अदालत को बताएं कि इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो क्यों हुआ और इनके जो डिस्चार्ज का फ़ैसला है, क्या हाई कोर्ट के जज के पास ये पावर है कि वो मजिस्ट्रेट की एग्जेक्टिव पावर्स में अगर कोई एग्जेक्टिव फ़ैसला है तो उसके ऊपर उसको कलअदम करार दे। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन लाहौर के हवाले करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन की टीम उन्हें लेकर अडयाला जेल से लाहौर रवाना हो गई। दरख्वास्त दायर की गई, राहदारी रिमांड मांगा गया और कहा गया कि इनको एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ़्तारी करना है और शामिल तफ्तीश करना है, तो 1 रोज़ा राहदारी रिमांड दिया गया। सिविल अदालत का एंटी करप्शन हुकाम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू करने का हुक्म, पहले वो मजिस्ट्रेट के पास गए, मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी कि परवेज़ इलाही हमारे हवाले किया जाए,
تو مجسٹریٹ نے کہا کہ چونکہ وہ اس وقت جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس کی کسٹڈی میں ہیں تو آپ وہاں پہ درخواست دائر کریں۔ اب وہاں پر ان کو جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اب تفصیلات تو کل جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے تو یہ نیا مقدمات بھی دائر ہوئے تھے تو شاید ان مقدمات میں ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ کہاں جا کے اینڈ ہوتا ہے، چونکہ ہمارا جو نظام ہے وہ تو دن بدن اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اپنی جگہ پہ ہیں، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ آج بھی اپ ہیلڈ ہے، آج بھی برقرار ہے، آج بھی انٹیکٹ ہے، آج بھی انفیلڈ ہے۔ اس کے باوجود پنجاب حکام کا گرفتار کرنا تو یہ ایک توہین عدالت ہے، چونکہ آج تک وہ فیصلہ کسی بھی نہ ڈویژن بینچ نے اس کو سسپینڈ کیا ہے، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سسپینڈ کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو گرفتاری ہے وہ نہیں ہو سکتی، پنجاب میں تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اب تک وہ خاموش تھے اور اب انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ معاملہ چلا جائے گا سپریم کورٹ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں۔ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ نیب کیسز میں عمران خان کی جو درخواست ضمانتیں تھے وہ عدم پیروی خارج ہو گئی تھیں، تو اس پر اب اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور بابر ستار 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑی سادہ سے استدعا کی کہ ہمارے 9 مقدمات میں آپ نے ضمانتیں بحال کیں اور عبوری ضمانتیں خارج ہونے کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے کے آپ نے ہماری ضمانتیں بحال کیں، اب مہربانی کریں اور ہماری ضمانتیں جو بحال کی گئی تھیں ان مقدمات میں تو وہی فیصلہ یہاں بھی صادر فرمایا جائے۔ لطیف کھوسہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے استفسار کیا کہ وہ گرفتار تصور نہیں ہوں گے، جب ایک دفعہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں تو کیا وہ تمام مقدمات میں گرفتار نہیں ہوں گے؟ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سی ٹیکنیکل بات ہے جو بابر ستار صاحب کہہ رہے تھے۔ بابر ستار صاحب بھی اپنی جگہ پہ درست تھے اور لطیف کھوسہ صاحب بھی اپنی جگہ پہ درست تھے۔ وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ نیب نے اپنا بیان دیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، نیب کا اپنا طریقہ کار ہے، چیئرمین نیب وارنٹ جاری کرتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری موجود ہیں۔ عدالت نے نیب سے استفسار کیا کہ آپ نے زیر حراست ہونے کی وجہ سے ابھی تک تفتیش کیوں نہیں شروع کی؟ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ دونوں کیسز میں وارنٹ گرفتاری موجود ہیں، قانونی طور پر اس طرح ہم تفتیش نہیں کر سکتے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا دونوں کیسز میں اس پر تحقیقات چل رہی ہیں، تو نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ جی تحقیقات چل رہی ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارک کیا کہ میں متفق نہیں ہوں اس معاملے سے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ ہی کی عدالت نے، ڈویژن بینچ نے ہماری 9 مقدمات میں پہلے ضمانتیں عدم پیروی خارج ہوئی تھیں، ان فیصلوں کو کالعدم قرار دے کے ہماری عبوری ضمانتوں کو بحال کر کے ان درخواست ضمانتوں پر فیصلہ میرٹ پر کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی جو یہ 2 کیسز ہیں اس میں بھی ہماری عبوری ضمانتوں کو بحال کیا جائے۔ بابر ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ڈویژن بینچ کا وہ فیصلہ تھا میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ بابر ستار صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی شخص ایک مقدمے میں گرفتار ہو جائے تو وہ تمام مقدمات میں گرفتار تصور ہوگا، تمام مقدمات میں تفتیش ہوگی، اور گرفتاری ایک مقدمے میں ہوگی لیکن تفتیش تمام مقدمات میں کر لی جائے گی۔ اب اس پر بابر ستار صاحب کی اگر ہونا تو یہی چاہیے، اور اس میں پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب ایک مقدمے میں ضمانت ہو جائے، باقیوں میں تفتیش ہو جائے تو باقی مقدمات میں گرفتار نہیں کیا جاتا۔ لیکن چونکہ ضمانتیں الٹیمیٹ دائر ہونی ہیں، جب ضمانتیں دائر ہونی ہیں تو اگر تو تفتیش ہو بھی جائے اور وہ اپنے ان مقدمات میں گرفتاری ڈال دیں تو پھر تو تمام ان کیسز میں دوبارہ ضمانت کی درخواستیں دائر کرنی پڑیں گی، تمام کیسز میں دوبارہ ضمانت لینی پڑے گی۔ تو اگر تو قانون کے مطابق دیکھا جائے تو اگر ہمارے جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے پہلے آصف زرداری کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایک مقدمے میں گرفتار تمام مقدمات میں گرفتار ہوگا، ہی کنسیڈر ہوگا، اور بغیر ریمانڈ کے آپ ان کی تفتیش کر سکتے ہیں، اور جب وہ اس مقدمے جس میں گرفتار ہوا تھا وہ رہا ہو چکا ہے تو بس وہ رہا سمجھا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں اب لطیف کھوسہ صاحب کو انہوں نے کیوں یہ درخواستیں دیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے عبوری ضمانتیں بحال نہ کروائیں، سائفر مقدمے میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی، وہ کسی اور مقدمے میں عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آپ دیکھ لیں
5 ماہ میں آپ نے 9 مئی کے مقدمات میں ایک خاتون کو گرفتار کیے رکھا اور اس کی رہائی کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی اور مقدمہ نہیں ہے، وہ رہا ہو جاتی ہے اور رہائی کے بعد پھر آپ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو یہ تو عمران خان کا تو پھر یہ سلسلہ 5 سال ختم نہیں ہوگا۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب کا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ بحال ہو جائیں تو تب ہی جا کے یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارکس دی کہ میں متفق نہیں ہوں اس سے، اس لیے دوسرے بینچ کے سامنے کیس لگایا جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دی کہ 6 نومبر کو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب آ جائیں گے، آپ کا کیس اسی روز اسی بینچ کے سامنے مقرر ہوگا۔ انہوں نے کہا جناب ہمارا کیا قصور ہے، 1 ماہ سے پہلے یہ درخواست پینڈنگ پڑی ہے، نیب کو اس روک تو دیں کم از کم کہ وہ اس میں گرفتاری نہ ڈالے اور گرفتار نہ کرے، باقی آپ بھلے 6 نومبر کے لیے رکھ دیں۔ پی ٹی آئی کے کیس کی سماعت کرنے والا بینچ جسٹس بابر ستار صاحب الگ ہو گئے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایک شخص گرفتار ہے تو نیب اپنے مقدمات میں بھی اس سے تفتیش کیوں نہیں کر رہا، اس کو تفتیش کر لینی چاہیے، اس کو کیا ضرورت ہے گرفتاری کی، جب وہ گرفتار تو کیا جاتا ہے تفتیش کے لیے، تو جب وہ گرفتار ہو چکا ہے تو تمام مقدمات میں گرفتاری کر لیں، بس تفتیش کر لیں، آپ کو دوبارہ گرفتاری کی کیوں ضرورت پیش آنی ہے۔ اور بابر ستار صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ عبوری ضمانتیں خارج ہوں گی، کیا ان مقدمات میں پھر گرفتار ہوں گے؟ تو اب جب گرفتار ہیں تو تمام مقدمات میں تفتیش کر لیں اور اس کو اس طریقے سے چلائیں۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل میں کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی عبوری ضمانت بحال کی جائے، جس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے استفسار کیا کہ ایک شخص گرفتار ہو چکا تو عبوری ضمانت کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ لطیف کھوسہ نے کہا اس عدالت کے دوسرے بینچ نے ہماری 6 مقدمات میں عبوری ضمانت بحال کی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیا کہ جس بینچ نے یہ آرڈر کیا ہے میرا اس سے اختلاف رائے ہے، میں یہ کیس نہیں سن رہا، جس بینچ نے فیصلہ دیا وہی یہ کیس سنے گا۔ میرا موقف یہ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہے تو دیگر مقدمات میں بھی گرفتار قرار دیا جائے گا اور وہ تفتیش ہو سکتی ہے، تفتیش کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ درخواستوں پر آئندہ سماعت چیف جسٹس عامر فاروق اور طارق محمود جہانگیری کریں گے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ طارق محمود جہانگیری چھٹیوں پہ ہیں، وہ 6 نومبر کو آ جائیں گے، تو 6 نومبر کو یہ آپ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ ہاں یہ امید ضرور ہے کہ 6 نومبر تک نیب اب اس میں گرفتاری نہیں کرے گا، اور اس میں چونکہ ایک معاملہ ڈویژن بینچ کے پاس پینڈنگ ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا، تو اب جب معاملہ ہائی کورٹ میں آ گیا ہے تو اس کے بعد گرفتاری نہیں ہوگی، لیکن کوئی اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریٹن آرڈر کیا آتا ہے اور اختلافی نوٹ کیا لکھا جاتا ہے بابر ستار صاحب کی جانب سے، وہ ایک قانونی پوائنٹ تھا، اس پر یہ سارا کچھ ہوا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔